ناظرین السلام علیکم۔ اپنی خصوصی پیشکش رہنما میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ گلشن امامت کی 11ویں کلی یا 11واں پھول۔ آج اس خصوصی پیشکش میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی، آپ کے لیے ایک جانا پہچانا چہرہ بھی اور نام بھی۔ ناظرین، امام حسن عسکری علیہ السلام کو بہت اہم ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑا اور آپ بہت سارے خصائص کے حامل ہوئے۔ 22 برس کی عمر میں آپ کے والد ماجد امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ بار امامت اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں اور سب سے کم امامت کی مدت یعنی صرف 6 برس آپ کو ملتی ہے، مگر اس مختصر سی مدت میں آپ کو وہ کارنامے انجام دینے تھے کہ جو رہتی دنیا تک ولایت کے سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھے، یا یوں کہا جائے کہ وہ نظام ولایت کی جس کی ابتدا میں اللہ نے خود اپنا نام رکھا، اور وہ تمام ذوات مقدسہ جن کے لیے خداوند عالم نے کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا، وہ سب اسی سلسلہ ولایت کی اہم ترین کڑیاں تھیں۔ اور اس منزل پر ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کھڑے تھے کہ جہاں سے پوری باغ ڈور پچھلی ولایتوں کی حفاظت اور ایک نئی ولایت کے ساتھ قیام قیامت تک ہمارے گھروں کے اندر تک کی ولایت کی پاسبانی اور حفاظت۔ آپ کی عمر صرف 4 برس تھی کہ جب آپ کو آپ کے والد سمیت سامرا بلا لیا گیا۔ یہ سامرا جس کو حاکم وقت نے ایک فوجی چھاونی بنایا تھا، اپنے تخت حکومت کے لیے ایک بہترین جگہ قرار دی تھی، مگر کتنے بد نصیب ہوتے تھے یہ ظالمین کہ یہ بار بار فنا کی گھاٹ اترتے تھے، بار بار ذلیل کیے جاتے تھے، ہمارے ائمہ کے ہاتھوں رسوا کیے جاتے تھے، بغیر کسی فوج کشی کے، بغیر کوئی ہتھیار اٹھائے، مگر اس کے باوجود بھی اپنے مظالم سے باز نہیں آتے تھے۔ پچھلے بھی کسی پروگرام میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک ایک امام کے دور میں کئی بادشاہ تخت نشین ہوئے اور واصل جہنم ہو گئے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ امام کہ جس نے کل 28 برس کی عمر پائی، اس کے دور زندگی میں بھی 7 بنی عباس کے بادشاہوں کی حکومت آئی اور ختم ہو گئی، جس میں متوکل جیسا خونخوار یزید وقت بھی شامل ہے، اور معتمد نے بالآخر آپ کو زہر دے کر 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کو قتل کر دیا۔ آج آپ کی حیات طیبہ کے کچھ بہت ہی اہم ترین گوشوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کئی باتیں ہم آپ کی شہادت کے حوالے سے پیش کر چکے ہیں، مگر آج کچھ نئی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا کہ سب سے کم مدت امامت اور سب سے اہم کام ولایت کی پاسبانی کیسے کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں اور صاحب عصر کی خدمت میں ان کے والد ماجد امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام جیسے کہ دیگر ائمہ علیہم السلام، ہر ایک کے اپنے وقت کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے جو کوئی خاص کام ہے جو ہر امام کو اس کے دور میں دیا گیا ہے۔ جی، کلی طور پہ اصل ہدف امام کا یا انبیاء علیہ السلام کا کہ جو امامت اسی کا امتداد کا نام ہے، ہدایت ہے، جی، لوگوں کی ہدایت کرنا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے حساب سے اور ہادیان برحق یعنی ائمہ علیہ السلام
اپنے زمانے کے لحاظ سے کریں گے. اب ہدایت پہ کس زمانے میں کیا ضرورت ہے اس کے اوپر ہر امام اپنے زمانے سے کے حساب سے کام کرے گا. جی کبھی دعا کے ذریعے سے ہوگا جیسے کہ امام نے چوتھے امام نے کیا, کبھی خطبوں کے ذریعے سے ہوگا, امیر المومنین نے کیا, کبھی بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی, کبھی قربانی ہے, اور کبھی زہر کا پیالہ پینا پڑے گا جو امام حسن مجتبیٰ نے کیا. تو ہر امام نے اپنے اپنے زمانے میں یہ کیا. لیکن اگر آپ غور کریں اور تاریخ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھیں تو جیسے جیسے سلسلہ امامت کا آگے بڑھا ہے ویسے ویسے حالات میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً کے اوپر سختیاں بڑھتی چلی گئی ہیں اور اس کی روش چینج ہوتی چلی گئی ہے. جیسے پہلے کھل کر مبارزہ ہو رہا ہے, کھل کر آپ پر حملہ کیا جا رہا ہے یا قید کیا جا رہا ہے, بعد میں زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, نظر بند کیا جا رہا ہے. ہر طرح سے حکومت اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے, بچانے کے لیے اپنے اقدامات کر رہی تھی, کیونکہ ان کو بالکل معلوم تھا کہ اگر ہلکی سی بھی ہم نے ڈھیل دی تو ان کی شخصیت, ان کا علم, ان کا لوگوں کے درمیان رہنا اور لوگوں کا ان سے نزدیک ہونا ہماری حکومت کے لیے خطرناک ہو جائے گا اور ہمارے لیے بہت خطرناک ہو جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی وہ حدیث جس میں 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبر اور ان کے ذریعے سے عدل اور انصاف کو قائم ہونے کی خبر, اور اس میں مختلف حدیثیں ہیں جس میں تعارف کرایا گیا ہے, پہچنوایا گیا ہے کہ نواں فرزند امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مہدی موعود ہوگا. تو لوگ جانتے تھے کہ اب وہ وقت نزدیک قریب آتا رہا ہے, جتنا نزدیک آ رہا ہے اتنے مطالب میں اضافہ ہو رہا ہے. 11ویں امام کے آنے کے بعد تقریباً اب یہ طے کہ اب ان کے بعد جو ہے یہ وہی فرزند ہے. جی لہٰذا اب جتنے بھی حکام ہیں انہوں نے 11ویں امام کے سلسلے میں روش کو بدلا بھی اور تقریباً ہر طرح سے وہ کام انجام دیے جو اس سے پہلے ائمہ کے ساتھ ہوا تھا. لیکن امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سارے کام کیے گئے. وہ تمام مظالم جو اس سے پہلے ہو رہے تھے ان کا نچوڑ کہہ سکتے, سب ایک ساتھ ہو رہا ہے. پہلے آپ کو زندان میں ڈالا گیا, لیکن اور سختی کرنے کا حکم دیا گیا کہ زیادہ زیادہ سختی کی جائے. بادشاہ کے حکم کے باوجود جو وہاں کے ذمہ دار ہیں وہ امام کے ساتھ اس طرح سے سختی نہیں کر رہے. پھر نظر بند کر دیا گیا, تو بادشاہ نے دوسرے بدلے میں نظر بند کیا, یعنی قید خانے سے نکال لیا, نظر بند کیا, لیکن اپنے محل میں کیا تاکہ نظر رکھی جا سکے, میرے سامنے رہیں. بعد میں اندازہ ہوا کہ میرے اپنے گھر کے خادم, میرے نزدیکی کے لوگ جو ہیں وہ کنورٹ ہو رہے ہیں, ان کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں, میرے لیے اور زیادہ خطرے کی بات ہے. لہٰذا پھر ایک فوجی چھاونی میں, یعنی اسی سامرہ میں جو فوجی چھاونی کا علاقہ تھا, فوج عسکر جس کو کہتے ہیں, وہاں امام کو منتقل کر دیا گیا جو امام کا اپنا گھر تھا. امام کا اپنا گھر ہے اور اب امام اسی میں, لیکن نظر بند ہے. اور یہ نظر بندی بہت سخت ترین نظر بندیوں میں سے تھی. یعنی بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے ہمیں کہ یعنی امام کی اپنی زوجہ جناب نرگس خاتون اس طرح سے گھر میں نہیں رہتی تھی جیسے امام کی زوجہ کو رہنا چاہیے, اللہ اکبر, بلکہ کنیز کی طرح سے رہتی تھی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہی زوجیت میں, آپ زوجیت میں. اور خود امام زمانہ علیہ السلام کی جو ولادت ملتی ہے اس کے لیے کہ بیسمنٹ میں آپ کو بالکل آئسولیٹ کر دیا گیا تھا اور کوئی آپ کے پاس جا نہیں سکتا تھا, ظاہر ہے کہ حالات کے اعتبار سے. تو اگر ہم صرف اسی ایک حصے کو صرف انالائز کریں کہ قید خانے میں ڈالا گیا, پھر اپنے گھر میں محل میں نظر بند کیا گیا, پھر واپس گھر پہ نظر بند کیا, تو اسی سے انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی زیادہ سختی اور کتنے زیادہ مظالم امام پر کیے جا رہے تھے. اور تاریخ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں واحد امام ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا ہے. یعنی ظاہری طور پر آپ مکے تشریف نہیں لے گئے کیونکہ آپ سامرہ سے نکلنا ہی نہیں دیا گیا ہے آپ کو. یہ الگ بحث ہے کہ آپ اپنے خداوند عالم کے اجازت سے اور اپنے علم کے ذریعے سے اور اپنی ولایت کے ذریعے سے گئے ہوں اور حج بھی کیا ہو, باقی کام مطلب اس گھر کا سب سے پسندیدہ عمل جو ہوا کرتا تھا کہ جہاں پہ پاپیادہ حج کرنے کا, مدینے سے پاپیادہ حج کرنے کا جہاں پہ رواج ہو, جہاں رواج ہو, اور ساتھ ہی ساتھ حج بغیر آپ کے قبول نہیں ہے. آپ رئیس حج ہیں, آپ وہ کڑی ہے جس کے ذریعے سے خداوند عالم حج کو قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. اور یہی بات واقع کربلا کے سلسلے میں بھی جب ہماری گفتگو ہوئی تو شاید میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین کا مکے کو چھوڑ کر جانا خود ان حاجیوں سے مورد سوال ہے کہ جب امام حسین جا رہے تھے تو یہ کیوں نہیں جا رہے تھے. صحیح, بہت اور امام حسین کا اس دن کا انتخاب کرنا, یہ خاصیت ہے کہ امام کوئی عمل بغیر کسی حکمت کے انجام نہیں دے گا. علی کل حال لہٰذا روایات میں ہیں, علماء نے بھی اس کی طرف تاکید کی ہے کہ اگر کوئی انسان حج کر چکا ہو اپنا واجب, یا مثلا عمرے کے لیے جائے یا حج کرنے کے بعد وقت رہے, تو امام کی طرف سے طواف کرے, اگر ہو سکے تو امام کی نیابت میں حج کرے, کیونکہ اس امام نے حج
نہیں کیا اور اس کا بہت زیادہ ثواب، کیونکہ امام علیہ السلام کو جب کوئی چیز ہدیہ دی جائے گی. اب بات آ گئی ہے تو ضمناً یہ جملہ بھی میں کہہ دوں کہ ابھی جو ہم لوگ تمام اپنے مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ تاکید بھی ہے کہ آپ پہلے جو ہے اس کو چاردہ معصومین علیہ السلام کو یا جناب زہرا کو یا امام زمانہ علیہ السلام کو آپ ہدیہ کریں مختلف الگ الگ چیزوں میں، اور ہدیہ کرنے کے بعد اس کا ثواب آپ پہنچائیں تو اس میں 1000 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل 1000 گنا. خالی زبان سے ہلانا ہے یا نیت کرنا ہے. اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ جب کوئی چیز امام کی طرف منسوب ہو جائے گی تو وہ اس معیار پر پہنچ جائے گی، وہ اس معیار پہ پہنچ جائے گی جو مورد رضایت الہی مستند اور مستند ہو جائے گی. دیکھیں ہم قرآن کی تلاوت کریں، تمام چیزیں اگر صحیح بھی پڑھیں تو نہ جانے وہ مورد پسند الہیہ ہے، لیکن جب ہم اس تحفے کو امام کی طرف ہدیہ کریں اگرچہ وہ بہت ناز چیز ہوگا تو امام جو اخلاق کا مجسمہ ہے وہ اپنی پڑھی ہوئی اگر ایک صورت بھی کا ثواب بھی ہمیں یا ہمارے عزیز کی طرف ہدیہ کر دے گا تو وہ یقیناً مورد قبول ہے. یہ ایک خاص ہدف تھا ہمارے علماء کا اس کام کو انجام دینے کا، ایصال ثواب کے اس طریقے کو لوگوں کو میں رائج کرنے کا. آپ کے سوال کی اس کو سمجھانے کا اور اس مقدمے کا ہدف یہی تھا کہ امام کے لیے کتنا سخت تھا اس کام کو انجام دینا، ان سختیوں جسے ولایت کہتے ہیں، اور اس کی اہمیت کہ ہر امام ایک کے بعد ایک صرف اسی کڑی کو بچانے کے لیے اور اس کی اہمیت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جس کی ابتدا میں جناب سیدہ کی قربانیاں ہیں. جناب محسن سب سے پہلے شہید ہیں، جناب محسن ابن علی علیہ السلام، اور اس کے بعد امام حسن کی قربانی، امام حسین علیہ السلام کی اتنی عظیم قربانی، اور ایک کے بعد ایک ہر امام کا اپنے اپنے دور میں قربانیاں مختلف انداز سے پیش کرنا. اب امام حسن عسکری کے پاس ذمہ داری آ رہی ہے اس لحاظ سے کہ اس ولایت کی تثبیت ہونی ہے، اس ولایت کی آخری کڑی کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ کڑی ایک ایسی کڑی ہوگی جو صبح جو تقریباً قیامت تک کی کڑی ہوگی، یعنی اب یہ اس کی جو ولایت آئے گی اور اس کا زمانہ ولایت ہے یہ صبح قیامت تک کے لیے، یعنی ان کے بعد اب سلسلے ولایت اور سلسلہ امامت ختم ہو جائے گا. پل صراط سے پار لگانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوگی اس کی معرفت. لہٰذا اور یہ ایک سلسلہ غیبت کی طرف بھی جائے گا، تو لہٰذا مومنین کو بھی ہمیں آمادہ کرنا ہے، صرف پہچانوانا نہیں. اس سے پہلے کہ ائمہ کو صرف اپنے بات کا امام بتانا تھا، جی بہت اچھی لیکن اب اس امام کو ایک ایسے امام کے بارے میں بتانا ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں ہوگا. لہٰذا اس کی شروعات پہلے 7ویں اور 8ویں امام نے کر دی تھی، لیکن اس کو باقاعدہ عملی کرنے والی ذمہ داری اب امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس تھی. ہاں بہت ہی نازک سی بات ہے کہ اگر پہلے 11 امام ہمارے ہیں اور ہم ان کے عرفان کے ساتھ ان کو ہم پہچان بھی گئے، مگر ایک رہ گیا اگر اور اس کی ہم معرفت نہیں حاصل کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گئے، مطلب ہمارا پورا دین باطل ہو گیا، کوئی ہم کو فائدہ نہیں ہے. ایک کا انکار یا ایک کو نہ پہچانا، سب کا انکار اور سب کو ویسے جیسے پہچاننے کا حق ہے کم سے کم اپنی بساط پر. تو دو ذمہ داریاں ہیں امام کی. طرف امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے چاہنے والوں کو پہچانوانا بھی ہے اور دشمنوں سے بچانا بھی ہے. یہ موضوع بھی بالکل. تو امام کی ذمہ داری ہے 12ویں امام کو دنیا تک پہنچانا اور بتانا. پہلے تو خود 12ویں امام کی ولادت ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس وقت اس کے بحث ہم نہیں کر رہے ہیں، ورنہ خود ایک مرحلہ وہ تھا کہ امام کے لیے لہٰذا خداوند عالم نے انتظام کیا کہ ایک جیل سے آپ وہاں محل میں منتقل ہوں، محل میں پھر بادشاہ گھبرا کے آپ کو اپنے گھر بھیج دے کہ آخر وہ سبیل فراہم ہو جائے، ظاہری اسباب کی بنا پہ دنیا میں تشریف لائیں. اب امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ 12ویں امام کو پہچانوانا ہے مخلصین کے درمیان، محب حضرات کے درمیان، معتبر ترین معتمد افراد کے درمیان، اور ساتھ ہی ساتھ چھپانا ہے تمام دشمنوں سے. اس بات کو انسان یوں سمجھے کہ ایک چیز اگر یہ طے ہو کہ ہمیں چھپانی ہے، آسان ہے، ہم چھپا لیں گے. ایک چیز ہے بتانی ہے، ہم بتا دیں گے. لیکن ایک ہی چیز کو ایک ہی وقت میں کچھ کو بتانا ہے اور کچھ سے چھپانا ہے، یہ بہت سخت کام. اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب گھر کے باہر ہی والے ہیں جن سے چھپانا ہے. گھر میں بھی کچھ ایسے لوگ ڈالے گئے ہیں، جاسوس ڈالے گئے ہیں غلاموں کی شکل میں، کنیزوں کی شکل میں، کہ جن سے چھپانا ہے ان سے بھی. تو امام کے جو سب سے اہم کام ہے وہ 12ویں امام کی معرفت کرانا اور 12ویں امام کی غیبت کا بھی لحاظ رکھنا اور 12ویں امام کی غیبت کو بھی ثابت رکھنا. لہٰذا بہت معتبر ترین انسان جب آ رہا ہے تو امام اس کو دکھا رہے ہیں کہ یہ تمہارے اگلے امام ہوں گے. جو روایات ہے کہ ایک بچہ آتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، پھر چلا جاتا ہے،
تاکہ بعد میں جب یہ آئیں تو لوگ جو پہچاننے والے ہیں ان کو پہچان سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو بعد میں اس غائب امام کے بارے میں بتا سکیں لوگوں کو، کیونکہ امام کے دور اتنا سخت تھا کہ مطلب خالی بتانا بھی نہیں ہے، خالی بتانا ہی نہیں ہے، دکھانا بھی ہے، دکھانا ہے، کیونکہ سختی اتنی زیادہ تھی کہ امام نے اپنے شیعوں کو باقاعدہ کہلوایا تھا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں دربار میں جانے کی، کیونکہ ایک سختی یہ تھی امام کے اوپر کہ آپ کو ہفتے میں 2 بار دربار حاضر ہونا پڑتا تھا، اور یہ اعلان کرنا پڑتا تھا کہ میں سامرہ میں موجود ہوں۔ تو آپ جب نکلتے تھے اپنے بیت الشرف سے دربار جانے کے لیے تو بہت سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے، آپ کو سلام کرتے تھے۔ تو امام نے اپنے شیعوں کو پیغام پہنچایا کہ مجھے سلام مت کیا کرو، یعنی کتنی محبت ہے اس امام کو اپنے شیعوں سے کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے سلام مت کیا کرو، کیونکہ مجھے سلام کرنے میں اگر تمہیں اذیت ہوگی، بعد میں فوج تمہیں پریشان کرے گی، تو یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس حال میں شیعوں تک 12ویں امام کو پہنچانا اور پہچانوانا، یہ امام کی بہت اہم ذمہ داری تھی جس کو امام علیہ السلام نے انجام دیا، اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے راز کو بھی اس طرح سے راز رکھا کہ دشمن کو آخری وقت تک یہ خبر نہیں ہونے پائی کہ امام کی ولادت کب ہوئی، امام کہاں رہ رہے ہیں، امام کس جگہ پہ پرورش پا رہے ہیں۔ وہ تو جب آپ کی شہادت ہوئی، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آپ کی نماز جنازہ کے لیے آئے، تب سپاہیوں نے آپ کا پیچھا کیا، پھر وہ ایک پوری داستان اور آپ کے ہاں، اور اس میں اب ظاہر ہے کہ نماز جنازہ کا جب آپ نے ذکر کیا ہے 11ویں امام کی، تو بالکل اس میں جڑی ہوئی بات جناب جعفر کے لیے، کہ جن کے لیے مختلف خیالات لوگوں میں پائے جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ بہرحال میں بھی انہی کی نسل سے ہوں، انہی کی اولاد میں ہوں، جتنے بھی نقوی ہیں کائنات میں وہ سب کے سب جو ہیں وہ جناب جعفر تواب کی نسل سے ہیں۔ تو میں ایک ہلکا سا یہاں پہ بھی رکنا چاہوں گا کہ ان کے بارے میں یہ کیا ہے، جعفر کذاب یا جعفر تواب، یا ان کے جو اعمال تھے، جو انہوں نے کام انجام دیے، جیسے کہ یہی مشہور ہے کہ آپ کو امام زمانہ نے دامن پکڑ کر کے ہٹایا اپنے والد کی نماز جنازہ کے لیے کہ میں پڑھاؤں گا، ان کے بارے میں کیا علماء کہتے ہیں اور ائمہ نے کیا کہا؟ دیکھیں، ائمہ علیہ السلام کی اولاد، یعنی جتنے بھی ائمہ ہمارے گزرے ہیں، ان کی اولاد بلا فضل، حتیٰ اولاد جو بعد میں آئی ہے، نسل میں جو آئی ہے، یعنی آپ کے پوتے ہوں یا نواسے ہوں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ تاریخ میں یہ ہے کہ تاریخ ہماری ہم سے نہیں ملی ہے، ہماری لکھی ہوئی نہیں ہے، یا بنی امیہ کے زمانے میں لکھی گئی ہے یا بنی عباس کے زمانے میں لکھی گئی ہے، اور جو دونوں دشمن ترین افراد میں سے ہیں، اور بعد کی تاریخ بھی انہی سے انفلوئنس تاریخ ہے، وہی تاریخ دوبارہ دہرا دی گئی ہے۔ بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ جو جناب ابو طالب کا کفر چلا ہے وہ بنی امیہ کے زمانے سے نہیں چلا ہے، یا یوں ہے کہ کم چلا ہے، در حقیقت اس کو بنی عباس نے بنی عباس سے زیادہ اس حسد میں کہ ہم بنی عباس ہیں اور یہ بنی ابو طالب ہیں، تو بنی عباس زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور زیادہ حق پر تھے۔ یہ تو بنی عباس کو ہمیشہ سے یہ پریشانی تھی کہ بنی عباس کی اولاد ہے، عباس یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور عباس ایمان لائے ہیں جنگ بدر کے بعد، اور ابو طالب علیہ السلام ان لوگوں میں سے جو ابتدائے اسلام سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جن کی وجہ سے لوگ ایمان لائے، جن کی وجہ سے لوگ ایمان لائے، اور جن کے پروٹیکشن کی وجہ سے پیغمبر اکرم مکے میں خود اپنی رسالت کا اعلان کر سکے، اس حمایت کی وجہ سے پیغمبر وہ کام کر سکے مکے میں شروعات میں۔ لہٰذا ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ کس طرح ہم اپنی سپیورٹی کو دکھائیں۔ لہٰذا بہت مقامات پہ ایسا ملے گا کہ جہاں وہی بات پیش کر رہے تھے کہ آپ بھی رسول کے چچا کے بیٹے ہیں اور ہم بھی رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، تو آپ کیوں؟ ہاں، اور بڑا خوبصورت جواب بھی معصومین نے اس کا دیا ہے، اور معصومین نے الگ الگ جواب دیے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کوئی مقابلہ آپس میں نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اس طرح کے کام بھی انہوں نے بہت کیے کہ جناب ابو طالب کی ایمان کے سلسلے میں جو مسائل ہیں، یا ائمہ علیہ السلام کی اولاد کے سلسلے میں، ائمہ کے اوپر کوئی الزام وہ لگا نہیں سکتے تھے، ائمہ کے کردار پر کسی طرح سے بھی وہ پامال نہیں کر سکتے تھے، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتے تھے اور ان کی اولاد پہ بھی حملہ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ان کے والد پہ حملہ کیا۔ اسی طرح ائمہ پہ جب حملہ نہیں کر سکتے تھے تو ان کی اولاد پہ حملہ کرنا شروع کیا، اب چاہے وہ جناب زید کا مسئلہ رہے یا حتیٰ محمد حنفیہ کا مسئلہ رہے۔ تو یہ اس کو صرف اس وجہ سے کہ ہم سیاسی بصیرت نہیں رکھتے ہیں، ہم واقعات کو انالائز کرنا نہیں جانتے ہیں، ہم آج کی تاریخ کے لحاظ سے یا آج کی سچویشن میں پرانے واقعات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ جو لکھا ہوا ہے اسی پہ ہم ایمان لے آئے، تو اگر صرف لکھے ہوئے پہ کام ہوگا تو شیعت کی بہت سی چیزوں پہ خطرہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو نہیں لکھا ہوا ہے
اسے اس کو سمجھیں، اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اتنی قربانیاں دی ہیں یہ سمجھانے کے لیے جو نہیں لکھا جائے گا اس کو کیا آپ سمجھ کہنا ہے، سکیں سبحان اللہ، ہمارے عمل سے تم سمجھنے کی کوشش کرو جو ہم کہہ نہیں سکتے۔ محمد حنفیہ کا عمل، جناب زید کا بعد میں عمل، اور اسی طرح دیگر ائمہ کی اولادوں کا عمل جو ملتا ہے، اس کی ایک خاص وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے یعنی سچویشن کے لحاظ سے کچھ ایسا کر رہے تھے جس سے اصل امام کی حفاظت ہو سکے۔ کیا کہنا ہے۔ اسی طرح جناب اگر ہم جناب جعفر کے عمل کو دیکھیں تو جس امام کو چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا ہے کہ وہ دنیا میں آ چکا ہے، تو طے ہے کہ اس کی میراث، اس کے والد کی میراث کو جعفر لیں گے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہی وارث ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یا آگے بڑھیں گے کہ فوج کی نظر میں لگے کہ یہی امام ہے، کہ اگر فوج کسی کو حملہ کرنا چاہے اور قتل کرنا چاہے تو مجھے قتل کرے۔ وہ لگا کہ امام زمانہ آئے اور امام زمانہ نماز جنازہ پڑھے، اسے طے رہا ہو کہ میں یہ عمل کروں گا، آپ آ کے اس طرح سے عمل کریے گا، یہ لوگوں پہ ظاہر ہو تاکہ اب آپ ظاہر ہو جائیں، اب جب آپ آئیں اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا ظاہر یہ وہ آخری پوائنٹ ہے جہاں لوگ وہ بھی موجود ہوں گے جن کو آپ کو دیکھنا ضروری ہے، جن کے لیے آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا جناب جعفر کا یہ عمل اگر انسان حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر باقاعدہ بصیرت کے ساتھ نگاہ کرے تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ امام کی حفاظت کے لیے ہی کیا جا رہا تھا۔ بھئی 5 سال کا بچہ خود بخود آ جائے، آ کر کے کسی کی نماز پڑھانا شروع کر دے تو کون سمجھے گا یہ کون ہے، یہ یا یہ کہے گا کہ وہ بچپنا ہے، یہ کیسی حرکت کر رہا ہے۔ لیکن وہاں آ کے ہٹانا اور بتانا کہ میں ہی، اور آپ کا ہٹ جانا، اور آپ کا ہٹ جانا، پھر کوئی جواب نہیں کرنا، کوئی سوال نہیں کرنا، بالکل اسی طرح جیسے جناب محمد حنفیہ کہنا ہے کہ آئیں حجر اسود سے پوچھ لیتے۔ یہ عمل ہی بتا رہا ہے کہ امام کی عظمت بھی پہچانوانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی امامت حجر اسود بھی پہچانتا ہے۔ اگر انسان نہیں پہچانتے تو یہ انسان کیوں نہیں پہچانتے جب پتھر بھی پہچانتا ہے کہ میرا امام کون ہے۔ لہٰذا یہ عمل اور جناب جعفر کا عمل امام کی حفاظت کے لیے ہی تھا بے شک، اور امام کو پہچانوانے کے لیے تھا۔ ظاہری طور پہ وہ تمام الزامات اور تمام طرح کی مصیبتیں آپ نے اپنے اوپر لیں تاکہ امام محفوظ رہیں، جتنے الزام لگنے ہیں مجھ پر لگیں، جتنے۔ اور آپ ہی کے بچے جو نقوی سادات ہیں، جو بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں، وہ آپ ہی کے بچے ہیں۔ اگر آپ منحرف ہوتے تو جتنے نقوی سادات ہیں آپ کو 12واں امام مانتے اور آپ کی امامت کا اعلان کرتے۔ تو اس طرح جبکہ کوئی دعویٰ نہیں ملتا ہے جناب جعفر کی اولاد میں، کسی نے بھی، حتیٰ کہ فرزند بلا فصل نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے باپ امام تھے۔ بالکل۔ تو یہ اعلان بتا رہا ہے، یہ عمل بتا رہا ہے کہ جناب جعفر نے اپنی اولاد کو بہرحال بتا دیا تھا کہ امام کون ہے اور یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں اور تمہیں کس طرح سے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ہم لوگ شروع سے ولایت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ ولایت کہ جو، جیسے کہ ولایت کو بھی 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، ولایت تکوینی ہے اور ولایت تشریعی ہے۔ اس کی بحث میں تو نہیں جانا اس وقت، لیکن یہ ہے کہ وہ ولایت جو اللہ سے شروع ہوتی ہے وہ ہمارے گھر تک کن حالات میں آتی ہے، اور حقیقی ولایت کا مفہوم کیا ہے، اور اس کی کس حد تک اطاعت، مطلب حدود کیسے طے کیے جائیں گے کہ جس کو ولی مان لیا اس کی کتنی اطاعت کی جائے گی، کیسے کی جائے گی، اور ان حدود میں اللہ سے چلتے ہوئے کون کون آتا ہے میرے گھر میں۔ دیکھیے، ولایت اور حدود ولایت یہ دونوں بہت اہم چیزیں ہیں۔ پہلے تو ولایت آدمی کی سمجھ میں آئے کہ ولایت کسے کہتے ہیں۔ ولایت کے لیے بہترین لفظ اگر ہم اس وقت سمجھا سکتے ہیں تو ایک اتھارٹی، تاکہ ہمارے جوان اس کو آسانی سے سمجھ لیں۔ اتھارٹی، کہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اب ایک اتھارٹی خداوند عالم کے پاس ہے کیونکہ وہ سپریم اتھارٹی، اس کے اوپر کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ باقی جتنی بھی اتھارٹیز آئیں گی وہ اس کی دی ہوئی اتھارٹی ہوگی۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ وہ سپریم ہے، اس نے کہا رسول، اور اس کے بعد کہا اولی الامر۔ اب اس وقت ہم بحث میں نہیں جائیں گے اولی الامر کیا ہے، لیکن ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد سلسلہ امامت ہے۔ تو سلسلہ امامت کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ خدا کی دی ہوئی اتھارٹی ہے، اور بالکل پیرلل ہے اللہ اور رسول کے ساتھ، بالکل اسی لیول پر ہے۔ جس طرح سے اللہ کی اطاعت ہے اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اسی طرح ائمہ علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ یعنی جس طرح رسول سے کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا عمل کرنے کے لحاظ سے، اسی طرح ائمہ علیہ السلام سے بھی سوال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب ائمہ علیہ السلام اس اتھارٹی کو ضرورت کے لحاظ سے کسی اور کو بھی دیں گے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ جس طرح خداوند عالم نے دی ہے، وہی مرجعیت تک لے جاتی ہے۔ اور بھی اتھارٹی، تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ لیں اس بات کو کہ
اتھارٹیز کا لیول الگ ہو سکتا ہے لیکن اتھارٹی ہے اس طرح سے کہ جیسے گھر میں بھی ہمارے پاس گھر میں بھی بغیر اگر آپ کسی اور اتھارٹی کی بات کریں تو گھر میں ہے اتھارٹی. باپ کے پاس ولایت ہے, باپ کے پاس ولایت ہے, بیٹی کا حق کرنا چاہتا ہے حق کر سکتا ہے, خون بہا لینا چاہتا ہے لہٰذا باللہ کسی کا قتل ہو جائے خون بہا لینے کا حق کسے؟ باپ کو حق ہے. بیٹی شادی کرنا چاہے بغیر باپ کی اجازت کے تمام فقہاء متفق ہیں کہ اجازت نہیں کر سکتی. یہ ہے ولایت, لیکن یہ اسی حد تک ہے, اس کا لیول یہی ہے. لیکن اب امام کسی کو اتھارٹی دے رہے ہیں کہ تم اس شہر میں کنٹرول کرو. مسلم ابن عقیل کو اتھارٹی دے کے امام بھیج رہے ہیں کہ تم بیعت لو گے. تو بیعت لوگ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ کر رہے تھے, کس کی کر رہے تھے؟ امام حسین علیہ السلام کی بات کر رہے. تو ہاتھ تو مسلم کا تھا, لیکن اگر امام چاہیں تو اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ کہہ سکتے ہیں اور امام نے کیا, لہٰذا اب مسلم کے ہاتھ میں بیعت, جیسے سورہ فتح میں رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے. تو یہ اتھارٹی جس کے پاس سپریم ہے, جس کو سپریم اتھارٹی نے کوئی اتھارٹی دی, وہ اپنے نیچے والے کو آتھورائز کر سکتا ہے. یہ ولایت کا سسٹم ہے ضرورت کے لحاظ سے. لہٰذا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی وجود سے پہلے اور غیبت سے پہلے ائمہ علیہ السلام نے اتھارٹی سسٹم کو شروع کیا اپنے وکلاء مقرر کر کے. تم لوگ نہیں آ سکتے میرے پاس, میرا فلاں شخص وہاں تمہارے درمیان موجود ہے. لیکن اس کی اطاعت امام کی اطاعت جیسے نہیں ہوگی. جس حد تک امام نے اجازت دی ہے, رکوع میں شریعہ پہنچانا ہے, اس کے پاس جاؤ گے. تم میرے پاس 11ویں امام کے زمانے میں جناب ابراہیم اور جناب عثمان ابن سعید یہ اسی کام کے لیے معمول تھے, جو بعد میں نواب اربعہ میں سے آئے. اس میں بھی آئے. اور ان سے سوال پوچھو گے, یہ جو جواب دیں گے گویا ہم ہی نے جواب دیا ہے. لیکن اب اس اتھارٹی میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ کہیں کہ یہ جواب امام نے دیا ہے تو ان کو ہم نے آتھورائز کیا, یعنی جب یہ کہیں کہ امام نے کہا ہے تو تم سمجھ لینا کہ میں نے ہی کہا ہے, یہ میرے معتمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر یہ کہ میں کہہ رہا ہوں تو ان کی اطاعت اس لیے کہ یہ ہمارے راوی ہیں اور ہمارے معتمد. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہو گیا. اب جب ہمارا زمانہ آئے گا, جب امام دیکھ رہے کہ اب وہ سسٹم ختم ہو جائے گا, یہ 4 کے بعد یہ جو 4 نواب اربعہ ہیں ان کو ہم نے پہچانوا دیا, لوگ اس کے عادی ہو گئے کہ ہم ان سے کہیں گے, یہ امام سے کہیں گے. اب یہ جب جواب دیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ امام نے ہی جواب دیا. وہ جو 2 حصوں میں بانٹی گئی ہے غیبت, صغرا اور کبرا, اس کی صغرا ہم کو عادی بنانے کے لیے ہی ہے, کبرا تک پہنچنے کے لیے. اس میں ہمیں پہلے شروع میں امام سامنے موجود ہے, آپ امام سے پوچھ سکتے ہیں. راوی جا رہا ہے سفر کر کے, کوفے سے جا رہا ہے, بصرے سے جا رہا ہے, امام کو خط لکھ رہا ہے, امام جواب دے رہے ہیں. پھر ایک زمانہ ہے کہ نہیں اب خط نہیں بھیج سکتے, مجھ سے ملنے نہیں آ سکتے, خطرہ ہے میرے لیے بھی تمہارے لیے بھی, لہٰذا ہم جس کو اپوائنٹ کر رہے ہیں اس سے پوچھنا. لیکن میں ہوں, مکے میں مل جائیں گے, حج کے دوران مل جائیں گے, کبھی مدینے سفر کیا تو مل جائیں گے. حالات ایسے نہیں ہے کہ تم میرے مجھ تک آ سکو, میرے فلاں آدمی سے پوچھ لینا, میرے وکیل سے پوچھ لینا, اس کو دے دینا. تو میں ہوں, لیکن ایک اعتماد ہے لوگوں کو کہ ہے امام. اب دھیرے دھیرے اب وہ دور آئے گا کہ میں ہوں لیکن تم لوگ مجھ سے نہیں مل سکتے. کیا کہنا ہے, صرف یہ لوگ مجھ سے مل سکتے. یعنی اپنے زمانے میں ایک آدمی ہے, کیونکہ ایک کے بعد ایک نواب اربعہ بنے, یہ ہم سے ملیں گے. یہ جب کہیں کہ مجھ سے ملے ہیں تو تم یقین کر لینا کہ انہوں نے سچ کہا ہے, اور یہ مجھ سے ملے ہوں گے, انہوں نے, ان کے ذریعے سے میں خط بھی بھیجوں گا, ان کے ذریعے سے میں جواب بھی بھیجوں گا, ان کے ذریعے سے مسائل بھی حل کروں گا. اور تم دھیرے دھیرے عادی ہو جاؤ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ امام سے ہم نہ ملیں اور امام اپنی بات ہم تک پہنچا سکیں. اور اس کے بعد اب وہ دور آئے گا کہ چوتھے نائب سے کہہ دیا کہ اپنے امور کو مرتب کر لو, اب کسی کو اپنا جانشین نہیں بناؤ گے. اب تمام علماء جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ میرے نائب ہیں, لیکن اب یہ نائب عام ہیں, خاص نہیں ہے. یعنی ان کی حدود الگ ہوں گے تم لوگوں سے. اب کوئی ان سے یہ آگے نہیں کہہ سکتا کہ یہ خط ہمارا امام تک پہنچا دیجیے, اور کوئی ان سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یا تقاضا نہیں کر سکتا کہ جواب امام سے لا کر مجھے دیجیے. اور یہاں پہ وہ باریک سی چیز وہ بھی الگ ہوتی ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ وہ ہم سے ملا ہے تو جھوٹا ہے. یہ عمومی پبلک کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ وہی کہ اگر کوئی نائب بن کر کے یہ کہے, خاص ولایت کا اعلان کر کہ میں امام سے ملا اور امام نے مجھے اپنا ولی میسنجر بنایا ہے, یہ دعویٰ اگر کوئی کرے جھوٹا ہے. لہٰذا جتنے بھی علماء یا صالحین اور عام آدمی بھی امام علیہ السلام سے جنہوں نے ملاقات کی ہے, اگر ان کے واقعات کو دیکھیں تو امام نے صرف ان کی رہنمائی کی ہے. کوئی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نمائندے ہیں یا ہمیں قیام کا حکم ملا ہے یا ہمیں کچھ کام دیا گیا. زیادہ تر رہنمائی ہے. بے شک. اور اکثر نے حتیٰ یہ خبر بھی چھپا کے رکھی اور لوگوں معتبر لوگوں سے یہی کہا کہ میرے مرنے کے بعد بتانا.
تاکہ کسی طرح کا شک نہ رہ جائے کہ میں اپنی کسی ایک فائدے کے لیے بات بتا رہا ہوں یا مجھے کسی طرح کا فائدہ اس چیز سے ہو جائے. لہٰذا ہمارے علماء نے بہت احتیاط کی کہ ان کے مرنے کے بعد اکثر لوگوں کو پتہ چلا کہ مثلا ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے ایسا کہا تھا, کہ اب میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں, کسی طرح کا بھی کوئی شک میری ذات پہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے اپنے فائدے کے لیے یہ بات کہی ہوگی یا گڑھی. جبکہ ان کی منزلت کی وجہ سے انہوں نے زندگی میں خود ایسی کرامتیں ان کی زندگی سے ظاہر ہوئیں کہ عام آدمی دیکھ کے یہ محسوس کر لے کہ یہ وہ نہیں ہے جو ہم ہیں. بالکل. اس کے باوجود بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ امام ہم سے ملاقات کرتے ہیں, مرنے کے بعد منکشف ہوا. لہٰذا اس پورے سلسلے کو سمجھنا ضروری. اب ایک چیز, چونکہ موضوع یہی چل رہا ہے لہٰذا ہم عرض کرتے ہیں, جو اطاعت کی بات ہوئی تھی, امام علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ کہہ دیں گے تو وہ حکم ہے, وہ کرنا ہی کرنا ہے, وہ قانون ہے. ہم امام سے یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کیا بظاہر ہم تضاد دیکھ رہے ہوں, کہ ہم یہ حق نہیں رکھتے امام سے پوچھنے کا کہ آپ نے کیسے کہا. امام سے ہم پہ دلیل نہیں مانگیں گے, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. لیکن اگر مرجع نے کوئی فتویٰ دیا تو ہر مقلد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سے پوچھے کہ یہ فتویٰ کس بیس پر دیا ہے. اب یہ الگ بحث ہے کہ اگر وہ جواب, ہم اس مقلد جو سوال کرنے والا ہو کم سے کم اس لیول کا ہو کہ سوال کا جواب لینے کے لائق ہو, جس نے حوزے کی کچھ باتیں سمجھی ہوں, جس کو اصول معلوم ہو, جس کو فقہ معلوم ہو, جس کو حدیث معلوم ہو, جس کو درایت معلوم ہو, ادبیات معلوم ہو. کم سے کم اتنا جانتا ہو کہ جب وہ جواب دے گا تو میں سمجھ تو آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اپنے مرجع سے سوال کر لے کہ آپ نے حکم کیسے دیا, کیونکہ ظاہر سے تو اپنے دل سے نہیں کہے گا, اس کو قرآن سے, حدیث سے, علماء کی سیرت سے, ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام, عقل سے اور اجماع کے ذریعے ہی اس کے پاس یہ 4 ہی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ فیصلہ کر سکتا ہے یا کوئی حکم دے سکتا ہے. لہٰذا یہ جواب دینے کے لیے مأمور ہے کہ میں نے یہ فتویٰ کیوں دیا, اور اس کے سامنے جو چیزیں ظاہر ہے وہی اس کے لیے کافی ہیں, اسی لحاظ سے فتویٰ دے گا. امام نے بھی اس کے لیے اتنی اتھارٹی دے رکھی ہے کہ جتنا تمہارے سامنے ظاہر ہے تم اسی پہ مامور ہو, اسی حساب سے فتویٰ دو گے. اسی لیے اگر کوئی چیز ان کے سامنے جدید آ جاتی ہے وہ اپنے فتوے کو بدل دیتے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید نہیں ہوگی, امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہوگی. مرجع اعلیٰ قدر کی تقلید کی جائے گی, اس کو فالو کیا جائے گا اس طرح سے کہ وہ حکم جو دے گا, فتویٰ جو دے گا, مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے, یہ جو کہے اس پہ عمل کرنا ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ بالکل اسی طرح جیسے ہم نماز جماعت میں اگر جماعت کے تمام ارکان صحیح سے انجام دے رہے ہیں تو ہماری نماز کی ذمہ داری کس پر ہو گئی؟ امام جماعت کے اوپر. میری نماز صحیح ہے. بالکل. مرجع کے فتوے پہ کو فالو کرنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ کل ہمیں جواب نہیں دینا ہے. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. اگر ہم نے تقلید کے کانسیپٹ کو کلیئر کر کے بالکل اسی طرح عمل کیا ہے کہ جیسا حکم دیا گیا تھا, ہم آخر میں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں روز محشر کہ آپ نے کہا تھا ان کی بات مانو, ہم نے مان لی. ہم تقلید بھی امام کے حکم سے کرتے ہیں. کیا کہنا ہے, بہت اچھا. اگر امام نے نہیں کہا ہوتا تو ہم نہیں کرتے, چونکہ امام نے کہا کرو لہٰذا ہم کر رہے ہیں. امام نے یہ نہیں کہا تھا مجتہد نہ بننا, بسم اللہ آئے مجتہد بنے, لیکن اگر نہیں بن سکتے تو پھر تقلید کریں. بالکل. لہٰذا اتنی ہی واجب ہے, بس اسی حد تک جتنا وہ حکم دیں گے. اسی لیے انہوں نے اپنا شروع میں مشخص کر دیا کہ اصول دین میں ہم حکم نہیں دیں گے. آپ کسی مرجع کو غلط الفاظ سے نہیں یاد کر سکتے. آپ کو اگر لگتا ہے, اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کسی جگہ پہ اختلاف رائے ہو رہا ہے, آپ تقلید بدل دیجئے. آپ کے پاس اگر صحیح بات ہے, لیکن آپ کسی مرجع کو بھی غلط الفاظ سے یاد نہیں کر سکتے. احترام واجب ہے, سب کا احترام. کسی ایک کو ماننے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم باقیوں کے مخالف ہیں, باقی کو باطل سمجھیں یا باقی باطل ہیں. یہ سسٹم ہے ہی نہیں, یہ طریقہ ہی نہیں. بالکل اسی طرح جیسے شہر میں بہت سے ڈاکٹرز ہیں, میں اپنا علاج کسی ایک ڈاکٹر سے کرا رہا ہوں. نہیں, امام کی وسعت نظر پوری کائنات پر ہے, پورے جہان پر جو کچھ بھی اللہ کی حکومت میں آتا ہے. ایک انسان کی وسعت نظر جہاں تک جا رہی ہے بس وہیں تک, اس کا حکم وہاں تک ہے. اس میں ہم کو اور آپ کو بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام صرف ہمارے امام نہیں ہیں, پوری کائنات پوری کائنات کا امام. یہ عالم صرف ہمارے لیے حجت ہے. کیا کہنا ہے, بہت اچھی بات ہے. جن و انس انسانوں میں صرف انسان اس کے پاس آئیں گے, جنات اس کے پاس نہیں آئیں گے. جنات امامی کے پاس جائیں گے, یا ان کے لیے امام نے کوئی انتظام کیا ہوگا. حشرات امام سے کسی اور طرح رابطہ کریں گے, امام ان سے کسی اور طرح سے رابطہ کریں گے. حیوانات سب ہے, تاریخ میں ملتا ہے, حیوان بھی آتے ہیں امام کے پاس, حشرات بھی آتے ہیں, نباتات بھی آتے ہیں, ہر چیز آتی ہے. یہ جو اتھارٹی ہے یہ انسانوں کے لیے ہے. یہ اپنے علم سے
इन इंसानों को गाइड करेगा। आम इंसानों की, हमारे जैसे तालिब इल्म की या दीगर अफराद की जो मुज्तहिद नहीं हैं या एहतियात पर अमल नहीं कर सकते, उनके लिए सबसे आसान काम यह कि इमाम के हुक्म की इताअत करते हुए इनकी तकलीद करें ताकि रोज़े महशर जवाब दे सकें। और इताअत का सिलसिला यहाँ तक जाता है कि अगर आपके वालिद साहब मोमिन हैं, हक पर हैं, नमाजी और परहेजगार आपसे ज़्यादा हैं या आप जैसे भी हैं, तो अगर उन्होंने आपको आवाज़ दी है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो उधर लब्बैक कहना वाजिब है। अल्लाह ने यहाँ से अपने ऊपर से ये कानून उतनी देर के लिए हटा लिया है। इताअत का सिलसिला शुरू होता है वालिदैन के कानों से, चूँकि हम सबसे पहले उन्हें देखते हैं, हम सबसे पहले उनकी आगोश में आते हैं। अगर हम अपने पाकीज़ा हक़ पर वालिदैन की इताअत कर रहे हैं और उसके बाद ऊपर की मंजिल पे जा रहे हैं तो हमारे सारे आमाल कबूल। और अगर हम वालिदैन के ही इताअत के दायरे से बाहर हो गए तो अब किसी की तकलीद कर लें, किसी की इताअत करें, अल्लाह की इताअत में कहीं पहुंच जाएं, वालिदैन नाराज़ तो सब नाराज़। नाज़रीन, इमाम का बहुत खूबसूरत एक कौल मेरी नज़र से गुजरा, मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचा दूँ, क्योंकि हमारे मिजाज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ चुकी है। इमाम फरमाते हैं कि किसी से बेजा बहस मत किया करो। जब तुम बेजा बहस करते हो किसी से तो तुम्हारी आबरू ख़त्म हो जाती है, तुम्हारी इज्जत चली जाती है। और कहा है किसी से ज़्यादा मजाक ना किया करो। बहुत ज़्यादा मजाकिया जो लोग बनते हैं ना, मुस्कुरा के बात करना, अच्छे मिजाज से बात करना और होता है, लेकिन जो क़हक़हे और मजाक का जो माहौल होता है, करने से आदमी में, लोगों में आपसे बात करने की जुर्रत पैदा हो जाती है, यानी आपकी शख्सियत का वज़न कम हो जाता है। इमाम के इन दो जुमलों को अगर हम समझ लें तो दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान की आबरू है कि इंसान अपने वक़ार के साथ ज़िंदगी अगर गुजारे तो गुजारने का हक़ है, और अगर लोगों के लिए खुद ही मजाक बन जाए तो इतना मजाक ना करे। नाज़रीन, आज हम आपसे यहीं इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह अगली किसी नशिस्त में हम आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे रहनुमा प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़ व नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।